الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ریاض احمد نقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے عنایت سے، اللہ کے کرم سے ہم نبی پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعدم زندگی جب تک ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں، اسی سلسلہ کو جو کہ ہم نے کافی عرصہ سے شروع کیا ہوا ہے، اور ریسنٹلی ہم نے مزید آج سلسلہ یہ شروع کیا ہے۔ پاکستان سے ہی ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پہلے ہم باہر کے ملک میں ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں، وہاں سے ہم ریکارڈنگ کر کے بے شمار سیریل وغیرہ ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو وہ جو ہے نا میسر ہیں، ہماری اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اور اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے مزید ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جس میں کچھ ہم حصہ بھر چکے ہیں، اور اگلا جو حصہ آج میں پھر اسی ایک مضمون جو کہ میں نے شروع کیا ہوا ہے اسی کی صحیح کرنے لگا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا جو مضمون تھا وہ تھا تخلیق نور محمدی، جس پر ہم نے کام کیا، اور اس کے بعد تھا تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد اب جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا، یہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پر آ جاتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی جب اولاد پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کا تعین یہ کیا ہے، انتخاب یہ کیا ہے کہ سفر نور محمدی جتنی پشتوں میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس رہا ہے، ان ہر ایک پشت کے بارے میں ہم تھوڑی تھوڑی بات کرنے کا جو ہے نا شروع کی ہوئی ہے، اور جو ہے نا تھوڑی تھوڑی بات کرنے کی سعی کر رہے ہیں کہ ہر ایک پشت ہمیں ایک خزانہ ملا ہے، ایک بک کا کسی اللہ کے بندے نے تقریباً ہماری جو کتب ہیں، ہر ایک تفسیر کی کتب سے یہ والا کہ خزانہ ایک مجموعہ تیار کیا ہے، اس میں سے ہم کوشش کریں، ہمارے وہاں اس پہ اوپر ہم پہلے بھی جواب کر چکے ہیں، اور اب پھر شروع کی ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں سے تھوڑا سا میں پچھلا جو ریفرنس دے دوں، ہم نے بات کی تھی جو تخلیق آدم کی، اور اس کے بعد حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو نور محمدی پاک اور طیب پشتوں میں سفر کیا۔ ہمارا اس موضوع ہے جو میز گفتگو کا، جن اسلاب و ارحام میں نبی معظم کا جو نور محمدی گردش کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا یہ ترجمہ ہے، اور اسی کو ہم نے ٹائٹل دی ہے سفر نور محمدی۔ ہم نے سفر شروع کیا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے،
اور اس کے بعد نور محمدی حضرت شیش علیہ السلام اب پہ آیا، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد حضرت نور علیہ السلام میں منتقل. اسی طرح ترتیب بار ہم بات چیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ حصہ اس کا باتیں کر چکے ہیں. ہم اگلا اسی کو ہر میں یہ والا ریفرنس دے دیں کہ ہماری بات جو ہے نا پچھلے حصے سے کنیکٹ ہو جائے. اس کے بعد آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد جو بیٹے تھے پچھلے حصے میں جو ہم نے بات کی ہے جناب کیدار میں آیا، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. جہاں تک ہماری جو گفتگو تھی نا اختتام پذیر ہوئی تھی کہ جناب کیدار تک جس طرح اللہ پاک نے مدد فرمائی. جناب کیدار کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹے تھے جن کا نام تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں 12 بیٹوں میں اللہ پاک نے جس کا انتخاب کیا ان کا نام تھا کیدار. ان کے بارے میں کہ کس طرح اللہ پاک نے وہ جو نور محمدی تھا کیدار تک پہنچا، اور کیدار سے آگے جو منتقل ہوا ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہم نے پچھلے حصے میں کی، وہ ان کو جا کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی دے کے آئے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلا جو حصہ ہے نا میں وہ نور محمدی کی منتقلی کا ہر ایک کو انشاءاللہ میں ہر حصے میں بات کرتا رہوں گا تاکہ پچھلا حصہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. ہم نے پہنچنا ہے حضرت عبداللہ تک. یہ 50 پشتیں بنتی ہیں جس میں 7 جو تھے نا نبی پاک کے ملا کر 7 نبیوں میں یہ نور رہا ہے، اور 43 جو پشتیں تھی نا یہ والے تھے غیر نبی. اور غیر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے اس پشت میں نبی تو کوئی نہ بھیجا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساری پشت میں انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد نبی وہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. میں بار بار اس بات کر دیتا ہوں کہ ہر سیریل میں ہمارا مدعا ہے ہم وہ پشتیں جن میں بھی نبی معظم کا نور محمدی رہا ہے وہ جو اس میں پاک اور طیب تھی. ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کرنی ہے کہ جو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں نبی پاک کی وہ جو سارا نور جس میں رہا ہے پاک اور طیب تھی. یہ ہمارا مین جو موضوع ہے، اور اسی کو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو میں شروع کرنے لگا ہوں جناب کیدار تک میں نے بات پہنچا دی تھی. رب زدنی علما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ میری مدد فرما. یہ جو مضمون میں نے شروع کیا ہوا ہے یا اللہ آپ کی مدد اس میں شامل ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کر سکوں گا. یا اللہ یہ بہت بھاری مضمون ہے، بس اللہ پاک نے مجھے اس سے کھڑا کیا ہوا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بس اللہ کے فضل سے نبی پاک کی باتیں کرنے کا شوق ہے. اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عظمت ہے نبی پاک کے نور کی، محمد رسول اللہ نے جن پشتوں میں رہا ہے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے. ہم نے مختلف بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس پہلے بھی بہت خزانہ ہے. کچھ اور ملا کے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات جو ہے نا پاک اور طیب پشتوں والی جو بات ہے نا یہ لوگوں تک وہ جو مضمون ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں تک، یہ ہے انڈیویجول مین بات جس کو اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ والا لوگوں تک فیڈ کرنے کی کوشش کریں. ہم نے حضرت کیدار جو حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، دوسرے بیٹے تھے، ان کی بات پچھلے حصے میں کر دی ہے. اب اس سے اگلا جو ہے نا جو مضمون ہے وہ والا ہے جناب کیدار سے حضرت قصی تک. یہ والا میں آپ کو بتا دوں جو قصی ہے نا حضرت قصی جو ہے نا یہ والی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت قصی کے بعد آنا ہے عبد مناف کے بعد آنا ہاشم جو نبی پاک کا خاندان ہے، اس کے بعد آنا ہے حضرت عبد المطلب. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ہر ایک پشت کا ذائقہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو بات ہے نا قصی کی میں نے 46 نمبر ہے آدم علیہ السلام سے، اور عبد مناف کا 47 ہے، اور ہاشم جو ہے نبی پاک کا جو کنبہ ہے ان کا ہے نمبر 48، اور حضرت عبد المطلب کا جو تھا نا 49 پشت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو دادا محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور جو آخری جو ہے نا حضرت عبداللہ ہے جن سے نبی پاک کا جو بعثت کا سلسلہ چلا اور وہیں سے نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے. اب میں جو آج کا سلسلہ
सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, वो है जनाब कीदार से जनाब कुसई तक, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इन्होंने पूरा थोड़ा थोड़ा हर एक पुश्त का जो जायचा जो मैं पढ़ता जाऊँगा, आपको नंबर भी बताता जाऊँगा, उनकी फ़ज़ाइल भी बताता जाऊँगा। अब मैंने बात शुरू करता, इस प्यारे बच्चे का नाम जमील या हमल रखा, यानी कि जो बेटा जिसमें नूर ट्रांसफ़र हुआ हज़रत हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को, हज़रत किदार के बेटे थे, हज़रत इस्माईल के बेटे किदार, और किदार से आगे उस बेटे का नाम अभी आपके गोशदार किया, उनका नाम जमील था। गर्ज ये है कि जब ये बच्चा सने बलूगत को पहुंचा तो जनाब किदार अपने बेटे के हमरा एक पहाड़ पर गए, यानी कि उनकी उस वक्त की ज़िंदगी जनाब किदार और जो बेटा पैदा हुआ जमील जिनमें नूर मोहम्मदी है, वो बाप बेटा पहाड़ पर गए। उस वक्त मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आप आए और किदार से कहा कि मैं आपसे राजदारी की एक बात करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जनाब किदार ने कान फरिश्ते के मुंह के साथ लगाया और मलकुल मौत ने कान के रास्ते ही रूह को कब्ज़ कर लिया। जनाब किदार इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मलकुल मौत आए, जिस तरह हुआ वो मैं आपके सामने गोशदार किया, और किदार वही ज़मीन पर आ गिरे, यानी कि रूह जो कब्ज़ हो गई। तो जनाब किदार हज़रत इस्माईल के फर्जंद अर्जुमन जिनके ज़रिए नूर आगे ट्रांसफ़र हुआ, वो वहीं पे फौत हो गया, यानी कि रूह इज़राइल ने कब्ज़ कर ली। ये देखकर जनाब जमील को गुस्सा आ गया। फर्जंद अर्जुमन जो हज़रत पोते थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, उनको गुस्सा आया और कहने लगे, तुमने मेरे बाप को क्या कर दिया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुमने मेरे बाप को मार दिया है। यानी कि उन्होंने जब इज़राइल ने जान निकाली, जो वाक़या हो गया, तो ये वाली बात उनको बहुत गुस्सा आ गया। अल्लाह मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज़रा आगे बढ़कर देखो तो सही कि तुम्हारे वालिद जिंदा है या फौत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। जनाब जमील ने आगे बढ़कर और देखा कि वालिद बुजुर्गवार इंतकाल कर चुके थे। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इंतकाल कर चुके थे। इनकी तवज्जो अपने वालिद बुजुर्ग की तरफ हुई तो मलकुल मौत वहाँ से गायब हो गए। जनाब किदार की जो वफ़ात हुई, मैंने आपके गोशदार करने की सआदत हासिल की। जब हज़रत जमील जनाब जमील ने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी न था। समझ गए कि वो मलकुल मौत थे जो रूह कब्ज़ करके मेरे वालिद मोहतरम की रूह कब्ज़ करके ले गए। ये वाली बात मैं आपके सामने जो पेश की है ये उस वक़्त की है जिस वक़्त जनाब किदार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे की ज़िंदगी जिस तरह उनकी वफ़ात हुई वो मैंने आपके सामने गोशदार की, जो कि तहरीर में पढ़कर आपके ये जो मुसवदा था आपको पेश करने की इशारत की। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से दूसरे जो चचू थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जनाब जमील के चचू ही लगे ना जी, कि दूसरी जो पुश्त थी ना हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये पोता था, बेटे का बेटा था, यानी कि मैं रिश्ता का ज़्यादा जोर नहीं देता। बहरहाल वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 4 लोग इधर आए तो जनाब किदार को दफन करके उनको उसी जगह दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर जवानी के आलम से जनाब जमील ने सईदा नामी एक औरत से शादी की। अब जो नूर मोहम्मदी है ट्रांसफ़र मुंतकिल गर्दश करने लगा है अगली पुश्त में। जनाब जमील ने शादी की, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे ने, तो वो एक सईदा नामी लड़की से शादी की और जिनसे एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। अब ये सिलसिला जो मुंतकली का है वो गर्दश करने का है, जिस तरह अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं पाक पुश्तों में पाक असला जिन अलहाबो अरहामो जिन असलाबो अरहाम में गर्दश करता रहा, अल्लाह ताला देखता रहा। अब ये वाला सिलसिला अगला जो है ना वो पहुँचा है
सईदा नामी औरत के ज़रिए एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम नब्बत रखा। अल्लाह अकबर। जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामिल थे। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी अतहर में चमकने लगा, जिनके हजरत जो जमील थे उन्होंने आगे शादी की तो वो जो नूर था ना अगली पुश्त में ट्रांसफ़र हो गया। ये नहायत आला किरदार और नेक सीरत थे, अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलने वाले थे। उनके बारे में जो कंक्लूजन जो आपके सामने जो जिनसे नूर ट्रांसफ़र हुआ उनका नाम नब्बत रखा और उनके बारे में ये थोड़ी सी गुफ्तगू आई है। इनसे आगे जो है ना नूर हमीस को मुंतकिल हुआ, इनसे आगे हुआ और इसकी वजह से वजह तस्मिया उनकी बुलंद हिम्मती और आला किरदार था। अल्लाह अकबर। ये मैं बातें पहले भी कर चुका हूँ। अल्लाह पाक ने हर जगह जैसे कि हज़रत किदार की बातें की हैं, नूर की मुंतकली का अल्लाह की ऑब्जर्वेशन में ही ये सारा सिलसिला होता रहा है। अल्लाह अकबर। कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में ये वाहिद शख़्सियत थे जो यमन, हिजाज और नजद के हाकम थे। अल्लाह अकबर। जिनका मैंने ऊपर नाम लिया नबत जो मैंने आपको हवाला दिया, तो उसके बाद हमीस जो थे ना ये यमन के हाकम थे और औलाद साक उनकी रियाया थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उनकी मुमलकत की हदूद मिस्र और ईरान की सरहदों से मिलती थी। उनकी एक खसूसियत ये भी थी कि जो कोई भी उनको देखता वो उनसे मरगूब हो जाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हमने आपको कुछ कुछ बातें ये भी बताई जिनमें नूर मोहम्मदी रहा है ना, सबको अल्लाह पाक हुस्न अता करता रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को किया, उनके बाद उनके बेटे को किया और उसके बाद जिसमें भी रहा है अल्लाह पाक उस नूर के सदके हुस्न मिलता रहा है। अल्लाह अकबर। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुंतकिल हुआ बिल आखिर। अब वो जो पुश्तें शुरू होने लगी हैं, जनाब अदनान को उन तफवीद ये वाला मुश्किल लफ्ज़ हो सकता समझना है, मतलब मुंतकिल हुआ, अगली पुश्त में गर्दश की तफवीद हुआ। अल्लाह अकबर। उनकी वजह तस्मिया ये है कि जिन्नों इंस उनके ताक में रहते थे ताकि उनको ख़त्म कर दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये मैंने बात आपको कितनी खूबसूरत आपके सामने गोशगुजार की है। और उनकी ताकि सबको ये इल्म था कि साले मर्द की नस्ल से एक ऐसी मुबारक हस्ती की विलादत होगी जो जिन्नों इंस ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात बारी ताला की सरदार होगी। अल्लाह अकबर। ये वाली बात तो हमने आपके सामने, ये जो हज़रत जनाब अदनान है ये मेरे पास मैप है, उनका नंबर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 30वीं पुश्त है। इंशाअल्लाह ताला मैंने 50वीं पुश्त तक आपको ये वाला सारा सिलसिला मिलाना है और अल्लाह के फजल से अल्लाह मुझे हिम्मत दे। अब मैं 30वीं पुश्त की बात करूँ, जनाब अदनान जो थे उनकी अभी बात हो रही है और उनकी खसूसियत भी मैंने आपके सामने पेश कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला को नूर मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत मकसूद थी। यकीनन ये वाला जो लफ्ज़, ये वाला जो सेंटेंस, ये वाला जो फ़िक्रा मैंने आपके सामने गोश्त किया है, इल्म इसमें सारा कुछ मैं जो पहले बात कर चुका हूँ। अल्लाह पाक को उस नूर मुस्तफ़ी की हिफाजत भी मकसूद थी। जब ये वाली बात आपके सामने मैंने गोश्त कर दिया कि जिन जिन पुश्तों में पीछे जो नूर ने मुंतकली हुई है, गर्दश की है, तो ये वाले सारे अल्लाह की ऑब्जर्वेशन में ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म के शर से बचा कर रखा और कोई भी उनको गज़ंद ना पहुँचा सका। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहा जाता है कि एक मरतबा जनाब अदनान तन्हा घोड़े पर सवार तशरीफ़ ले जा रहे थे। अब ये वाली बात 30वीं पुश्त के जिनमें नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ है जनाब अदनान के बारे में कुछ ये जो बात है ना आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। इसी असना राह में इन जवानों ने
آ کر توقف کیا۔ اللہ اکبر، اس وقت کا ایٹماسفیئر، اس وقت کی بات جو کہ جناب عدنان 30ویں پشت میں جو ان کے ساتھ ہیپنڈ ہوا، جس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ جناب عدنان گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، اسی اثنا میں راہ میں ان جوانوں نے آپ کا توقف کیا اور پہاڑوں کے درے میں گھیر لیا۔ جناب عدنان کے ساتھ وہ جو اللہ کی طرف، جو میں بات آپ کو کہہ چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفی، اللہ پاک نے اس کی حفاظت مقصود تھی۔ اب اللہ پاک اس نور مصطفی حضرت عدنان کے ساتھ کچھ ہیپن ہونے لگا ہے، اللہ پاک نے اس نور مصطفی جس میں تھا ان کی حفاظت کیسے فرمائی۔ یہ والی بات، جناب عدنان نے تنہا ان سوار گھوڑوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس میں اللہ کی مدد یقیناً ہمیں نہیں پتہ آگے کیا دکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کے سامنے مسودہ پڑھ کے پیش کر رہا ہوں تو آپ بھی سن رہے ہیں اور ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور زخمی ہو گئے، ان کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گیا جناب عدنان، جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور معظم تھا۔ آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے ہمت نہ ہاری اور گھوڑے سے اتر کر گھاٹی کی طرف چل دیے۔ دشمن آپ کے توقف میں تھے۔ آخرکار آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نور محمدی جن پشتوں میں رہا ہے وہ پاک اور طیب تھی۔ یہ والی بات میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے وہ جو ہے نا پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ اب جناب جو ہے عدنان، ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ، دشمنوں کے شر سے مجھے بچا۔ اسی وجہ سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ اب اللہ پاک ماشاءاللہ، اب سنیں، محبت سے اور عشق سے، پیار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا سلسلہ چلا ہے، نور محمدی نے جو سفر کیا ہے، ہر ایک پشت میں، ہر ایک پشت کی شان دیکھے تو خدا نے کس کس جگہ مدد فرمائی۔ اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اور محبت والی بات ہے۔ جناب عدنان نے دعا مانگی، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ والے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ وہ زخمی بھی ہو گئے، ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، پھر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، دشمنوں کے شر سے مجھے بچا۔ اسی وجہ سے پہاڑ سے، یعنی کہ قریب کوئی پہاڑ ہوگا، اس سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس نبی معظم کے نور کے صدقے جن میں بھی رہا، اللہ پاک نے اس ہستی کی مدد فرمائی۔ اب حضرت عدنان کی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سیر کر رہے ہیں، اور ان کو ہاتھ برآمد ہوا اور ان کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کی مدد دیکھے، جناب عدنان میں جن میں نور ہے، ایک ہاتھ پہاڑ سے برآمد ہوا اور جناب عدنان کو وہاں سے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی اور تمام دشمن جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اللہ اکبر، جناب عدنان کے پیچھے دشمن پڑ گئے، اور جب ایک ہاتھ برآمد ہوا، ان کو اٹھا کے چوٹی پہ کھڑا کر دیا، پہنچا دیا، اور اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی، اور جناب عدنان کے جو دشمن تھے، اللہ پاک نے سارے کے سارے دشمن وہیں پہ ہلاک کر دیے۔ یہ مدد نہیں ہے؟ کیا مدد نہیں ہے اس بات کی کہ جن میں بھی نور محمدی رہا؟ میرے بھائیو، غور سے اور محبت سے ذرا سنیں، جن میں بھی نور محمدی رہا، کیا خدا کی مدد نہیں ہے یہ کہ ان کے جو دشمن تھے، اللہ ایک ہاتھ برآمد ہوا، خدا نے ان میں غیبی طریقے سے مدد فرمائی، دعا کی، یا اللہ میری مدد کر۔ اللہ پاک نے اس نور محمدی کی بھی مدد فرمائی جو ان میں تھا،
مدد فرمائی تو اس میں نور محمدی بھی تو شامل ہے نا، جو کہ حضرت عدنان میں ہے، جو کہ پشت ہے ان کی 30ویں پشت۔ ابھی تو میں نے کافی پشتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ہر ایک کی جس طرح بات ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جناب عدنان، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے، یقیناً ہم نے مطالعہ پہلے کیا ہوا ہے، پر اس طرح غور سے، جس طرح اللہ پاک کے فضل سے ابھی ہمارے ذہن میں جو فی البدیہہ بات آتی جاتی ہے، آتی رہتی ہے، تو یہ والی بات تو تبھی میں بات کرتا ہوں تو اللہ کا فضل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً آگے پڑھے، جناب عدنان نے نور مصطفی، اللہ اکبر، جو تھا نا جناب مات کو منتقل ہوا، اللہ کو اب نور محمدی جو ہے نا وہ منتقل ہو گیا ہے کہ میں اگلی پشت میں، ان کا نام تھا مات، اللہ اکبر۔ یہ ہے مات جو ہے جناب مات، اس میپ کے سلسلے میں میرے پاس موجود ہے، جو اس کے بعد جو ہے نا ان کی پشت بنتی ہے 31۔ اب پشت نمبر 30 سے جناب عدنان سے میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ اگلی پشت میں وہ ٹرانسفر ہو گیا، ان کا نام تھا مات، منتقل ہوا۔ یہ بڑے ان کے بارے میں اب میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کرتا ہوں۔ بڑے دلیر، نیک پارسا اور نیک سیرت تھے، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں، جناب مات کے بارے میں جو 31ویں پشت ہے، ان کے بارے میں میں نے آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی۔ ان کی کنیت ابو کا قضاء تھی، انہوں نے اپنے باپ کی اولاد میں بہت شہرت حاصل کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے دشمنوں پر بہت جلدی فتح حاصل کرتے تھے۔ یہ والا میریکل دیکھ لینا، نور محمدی جناب بعد میں ہونے سے وہ اپنے دشمنوں پر ایک دم فتح حاصل کر لیتے تھے۔ یہ والا بھی بات سن لینا، جس میں ہے تو کوئی نہ کوئی انفرادیت تو وہ ہے نا، ان کے بارے میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے گوشگزار کی ہے۔ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت ان کی غلام بنا دی تھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ والی بات جو اللہ پاک نے اگلی پشت میں جناب ماس پر کی، کتنی خوبصورت اور حسن والی باتیں ہیں، ذرا محبت سے اور عشق سے ذرا سنتے جائیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی فضیلتیں دی۔ ان کی میں نے مدد جو پہلے کی ہے کہ وہ جو دشمن اس کے پیچھے لگ گئے جناب عدنان کے، تو وہ ایک ہاتھ ہوتا وہ پہاڑ پہ پہنچا دیا اور سارے کے سارے جو دشمن تھے مار دیے۔ اب ان میں اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی کہ وہ جلدی ہی دشمن پر غالب آ جاتے تھے، اور نور مصطفی کی برکت سے سبحان اللہ، لکھنے والے بھی کمال کر دی ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لکھنے والے نے بھی کمال، نور مصطفی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت ان کی غلام بنا دی تھی، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ والی بات بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جناب ماس کی، وہ اللہ پاک نے ان کو کچھ نہ کچھ تو جن میں بھی رہا ہے، انشاءاللہ میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں، جن میں بھی نور مصطفی رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے کی، پاک اس قرآن آیت کے حوالے سے پاک و طیب پشتے تھیں، اور ان کو اللہ پاک نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی میریکل تو ملا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شکل و صورت، اللہ، یہ شکل و صورت کے انتہائی حسین اور جمیل تھے جناب ماس، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا جی، حضرت دادا جو ہیں عبد المطلب، وہ بھی خوبصورت ہیں، اب جو نسل چلی ہے اسی نسل سے ہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اب یہ بات چل رہی ہے، یہ ساری نسلیں جو سارے افراد ہیں، یہ حضرت اسماعیل سے اللہ پاک نے وعدہ جو کیا تھا کہ آپ کی نسل سے پیدا کروں گا، یہ ساری نسل جو ہے، جناب ماس بھی انہی میں سے ہیں، جناب عدنان بھی انہی میں سے ہیں، یہ سب کچھ
فیض ہے اللہ پاک نے دیا، ان کی دعا جو تھی مانگی کہ میں آپ کی جو کہا نا میری ذریت میں سے بھیج دے اور آپ کو ان کی آیتیں پر سنائے جو ان کے نفوس کو پا کر وہ والی دعا قبول کر کے اللہ نے فیصلہ پھر کر لیا نا کہ میں بھیجوں گا نبی، تو پھر ان دعا جو منظور کر لیا ایک ہی بھیجوں گا آخر زمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر ایک کو جو فضیلتیں مل رہی ہیں اس دعا کے صدقے خوبصورتی کا بھی عالم میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب نور منتقل ہوا جناب اسماعیل میں، وہ بھی وقت کے خوبصورت ترین تھے، جناب عبد المطلب بھی خوبصورت ترین تھے۔ اس کا میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ خوبصورتی کے، یہ جو بال ہے اور شکل و صورت کے انتہائی حسین و جمیل تھے۔ کون؟ جناب معاذ۔ یقیناً جناب عدنان بھی جن میں بھی نور مصطفی منتقل ہوتا رہا ہے وہ سارے کے سارے خوبصورت تھے۔ اب یہاں پہ ان کو دیکھتا اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ والی حیرت والی بات جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، میں اس کے بارے میں میرا وجدان کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنی خوبصورت بات بتاؤں کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے سبحان اللہ، حیرت زدہ ہو گئے۔ اس حیرت کی بات پہ میں آپ کو ایک اتنی خوبصورت جناب عبد المطلب کی سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ یہی تو حسن ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی بات مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ میں بات آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں جناب عبد المطلب کی، وہ کتنے خوبصورت تھے۔ حیرت زدہ کی بات آپ کو اس کے ساتھ، میری اس بات کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو ان کا وجدان آئے گا، عشق آئے گا، پیار آئے گا۔ وہ کیا بات ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ ابرا جو تھا، نبی معظم محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس کے پہلے ایک ابرا تھا، وہ نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم قصفا مأکول۔ وہ آیت جو نازل ہوئی قرآن کی، اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابرا جو تھا یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا واسطہ تھا، حبشی تھا، اس کا نام ابرا تھا، اور اس نے جو خانہ کعبہ کی، میں تھوڑا سا آپ کو ویو دینا چاہتا ہوں۔ یہ والی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، شکل و صورت اتنے حسین و جمیل تھے جناب معاذ۔ تو دادا ان کی نسل جو تھی، ان کے جد امجد بھی تو اتنے حسین تھے نا، وہ یہ حسن چلتا رہا ہے نا، ان میں نور کے اگر حسن ہے تو اگر اولاد میں آیا ہے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یقیناً جن میں نور گیا۔ میں آپ کو پروف کرانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ سارے ہی خوبصورت تھے۔ خوبصورتی سے میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، جب ابرا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی یہ والی آت ہے، چونچوں میں کنکریاں لے کے اللہ باری ابابیلوں کو بھیجا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اپنے وجدان سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی۔ جب یہ بات ہو گئی تو جو ابرا تھا نا، وہ آیا تھا، وہ کس وجہ سے آیا تھا یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ جب خانہ کعبہ، خانہ خدا کی عبادت لوگ کرتے رہے ہیں تو عیسائیوں میں وہ تعصب کی وجہ سے ایک بادشاہ تھا یفشی تھا، اس نے ایک خانہ خدا چرچ بنایا اور چاہتا تھا یہ کہ خانہ کعبہ کی طرف رجحان لوگوں کا ہٹ کے میرے اس چر کی طرف آئیں اور اس کو قبلہ بنائیں، اس کی طرف عبادت کریں۔ اب اس نے ایک ایسا خوبصورت چرچ بنایا، میں تھوڑا سا آپ کو واقعہ مختصر سا بتاتا ہوں۔ اتنا خوبصورت چرچ بنایا کہ وہ کہتا، اس کا تعین تھا، اس کا مدعا یہ تھا خانہ کعبہ کو جو عبادت گاہ ہے اس کے بدلے میں یہ چرچ بناتا ہوں، یہ والے چرچ میں، چرچ کی طرف خانہ کعبہ کے متبادل اس کے بارے عبادت کرے۔ جب اس نے سوچ لیا، پر وہاں کے جو عربی تھے، مکہ کے لوگ، عرب نسل والے لوگ، ان کو جب پتہ چلا تو ان کو بڑی پرابلم ذہنی طور پہ ہوئی۔ میں کنکلوژن بتا رہا ہوں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اسرافیل والا واقعہ نہیں، ابرا والا، یہ لکھا ہوا ہے حیات سرور کائنات میں۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو مکہ سے ایک بندہ جب اس نے یہ بات کر دی نا، ایمان کی رتی تو تھی نا ان میں، جو بھی مکہ میں رہتے تھے، حضرت ابراہیمی دین موجود تھا، جیسے کہ میں بات بتا چکا ہوں۔ یہ نسلیں جو آگے چل رہی ہیں سب کے سب کوئی نہ کوئی، سارے کے سارے کوئی نہ کوئی دین ابراہیمی والا ہوتا رہتا، ہر دور میں رہا ہے۔ اس وقت جب یہ بات ہو گئی تو ایک بندے نے
مکہ سے گیا اور اس نے جا کے غلاظت پھیلا دی اس چرچ میں. جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس کو بڑا غصہ چلا. غلاظت کی جہاں بات وہاں گیا, وہاں جہاں پہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں غلاظت سے سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹرین وغیرہ, یہ کہتے ہیں مجھے لفظ یہ ادا کرنا پڑا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات ہو گئی, جب یہ بات ہو گئی تو مکہ سے جب اس کو پتہ چلا, ابرا کو, ابرا واسرائے تھا یمن کا بادشاہ نے وہاں پہ اس کو مقرر کیا ہوا تھا, اور جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس بندے نے, عربیوں نے, مکے والوں نے میرے جو چرچ ہے کلسیہ بنوایا ہے اس میں آ کے غلاظت ڈھالے, اب میں چھوڑوں گا نہیں. اب اس نے ٹھان لی کہ میں جو جانا وہ اللہ کا گھر جو ہے نا, جو جس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو جا کے مسمار کر دیتا. اللہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا, وہ فوجیں لے کر, میں آپ کو وہ سارا تصور تھوڑا تھوڑا دینا چاہ رہا ہوں, فوجیں لے کر اس نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کر دی. یقیناً آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے, اس میں قرآن مجید کی آیت کا بھی حوالہ علم تر کیف فعل رب والی آیت ہے. اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا. اب تھوڑا سا میں حسن والی بات اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کیا کیا, جب فوجیں مکہ کے باہر آ کے کھڑی ہو گئیں تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی مکہ سے باہر رہتے تھے ان سب کے جو نا جانور جو نا, اس کی فوجیں جو ہے نا, اس میں جو بھی اونٹ سب کچھ لوٹ مار کر کے وہ ابرا کے جہاں پہ پڑاؤ پڑا ہوا تھا وہاں پہ لے گئے. اس میں 200 اونٹ تھے حضرت عبد المطلب کے, وہ رہتے زندہ تھے, حیات تھے. 200 اونٹ بھی اٹھا کے لے گیا ابرا. اللہ اکبر. جب یہ بات ہو گئی تو جو سارے مکے والے پریشان کہ یہ ایک بندہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے جا کے جب پڑاؤ کیا تو جو ریئیکشن تھا نا, اس نے کچھ بندے بھیجے. وہ کہتا ہے پیغام دیا کہ میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں, اے مکے والوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں تو اس خانہ خدا کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں. جو میری غلاظت پھیلی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ختم ہو جائے تو میرا جو کلسیہ ہے اس کی عبادت, اس رجحان لوگوں کا اس طرف ہو. اللہ اکبر. اس نے کچھ بندے بھیجے, اپنے پیغام رساں بھیجے کہ جب مکہ جائیں اور وہاں پہ جا کے پتہ کریں کوئی بندہ میرے آگ کے سامنے بات چیت کرے. میں آپ لوگوں کو مارنے نہیں آیا, آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آیا, میں تو خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں. یہی لفظ میں استعمال کرتا ہوں. جب یہ والی بات ہو گئی تو وہ جب بندے مکہ پہنچے تو وہاں کے جو سردار تھے سب نے کہا کہ ابرا آپ کو بلاتا ہے, میرے ساتھ آ کے بات چیت کرو. کوئی جانے کی جرت ہی نہ کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب پھر ہوا پھر سارے کہتے ہیں ہم میں سے بہت جو بڑا ہے, سردار ہے مکے کی, جس مکہ مکرمہ کی سب کچھ جو گدی نشین ہے, جو مکہ مکرمہ کا سب متولی ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ چھڑا کرتا درتا ہے. اللہ اکبر. خانہ خدا کا جس کو وہ ڈھانے کے لیا ہے سب لوگوں نے ادھر بھیج دیا. جائیں جی عبد المطلب کے باپ حسن کی بات میں آپ کے سامنے کرنے دوں, لکھی کسی جگہ نہیں ہے. جب یہ بات وہاں پہ حضرت عبد المطلب کے پاس, حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹے نے, اس میں حضرت سارے کے سارے حضرت عبد المطلب نے ساتھ لیے اور چلے گئے ابرا کے پاس. اب یہ والا جو افیکٹ ہونے لگا ہے حسن و صورت کا, شکل کا, اب ابرا نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت اسماعیل کے والد محترم کو بلایا. جب سارے بیٹوں کے ساتھ وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو وہاں پہ جب دیکھتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا ویو دینے کی کوشش کرتا ہوں جو لکھا ہوا بک میں, اس طرح ابرا کا دربار لگا ہے ہوگا. تو جب حضرت عبد المطلب جو ہمارے پاس تاریخ موجود ہے, جب حضرت عبد المطلب داخل ہوئے اس دروازے سے, وہ بادشاہ جو ابرا تھا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب تخت پہ بیٹھا ہوا ہے نا, جب نظر پڑی اس کی حضرت عبد المطلب تک, اور اس نے کیا کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا غور کرے, میری اس کیفیت کو آپ بھی سامنے لائیں. وہ اس وقت کی جو کیفیت تھی, بادشاہ
وقت جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، جب اس نے حضرت عبد المطلب پر اس کی نظر پڑی اور ان کی وجاہت، ان کا حسن، وہ دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ چلا ہو گیا، اس تخت سے نیچے اتر آیا، نیچے اتر کے اس نے آ کے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ ہی قالین پہ بیٹھ گیا۔ یہ تحریر ہے۔ ہم آپ کو اس بات سے یہ یقیناً، آپ میری بات کا ذرا فالو کریں کہ ایک بادشاہ جو ہے حضرت عبد المطلب کو اس نے دیکھا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ تخت سے نیچے آ گیا، اقدا کے ان کا استقبال کیا حضرت عبد المطلب کا، اور ساتھ ہی قالین پہ زمین پر ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ ایسا ممکن ہے میرے بھائیوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ والی وجاہت، حضرت عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے، ان کا حسن پلس ان کے اندر جو نور مصطفی تھا حضرت عبد المطلب کے، وہ دیکھ کر اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا، اتنا اس پہ اثر ہو گیا، نور مصطفی جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، دیکھ کر وہ تخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ۔ اب جو حسن ہے، یقیناً یہی بات لگ رہی ہے نا، یہ ایک ابنارملٹی ہے کہ ایک بادشاہ جن کو انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہے، ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے حضرت عبد المطلب کے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ اور اللہ کی رسول کی نظر کرم سے یہ ہمارا ویژن ہے، ہماری اپنی سوچ ہے کہ وہ والا یقیناً حضرت عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا تو نور محمدی جو تھا پیشانی میں تھا، اس نے یقیناً وہ اس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کو حسین و جمیل حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ زمین پر ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے بادشاہ آ کے؟ نہیں۔ یقیناً یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ جناب عبد المطلب بہت خوبصورت تھے اور بہت امیر بھی تھے۔ اب جو بات ہے نا، اس حسین و جمیل، یقیناً وہ نور محمدی تھا۔ اب جو نور محمدی کی مثال آگے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جناب معاذ شکل و صورت کے انتہائی حسین و جمیل تھے، یہ کی بات دلالت کر رہی ہے یہ والی بات۔ اگر جناب معاذ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو اتنا خوبصورت، یہ والی بات ہو رہی ہے نا، جن سے چلا ہے نور، جناب عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا، جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ جب پہنچا نا، یہ تو آخر کی بات میں نے آپ کو سنا دی، جب نور حضرت عبد المطلب تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ تک جانا ہے۔ جناب ابراہیم کی جو نسل ہے، آگے اسماعیل اور حضرت عبد المطلب اتنے خوبصورت۔ اب یہ والا اب ہو، میں تھوڑا سا میرے ذہن میں تھوڑا معاف ہو گیا، لگتا ہے کہ میرے جو حسن ہے، جب یہاں پہ حسن ہے تو جب آخر میں جناب عبد المطلب کے بعد وہ والی بات آپ کو میں نے سنا دی کہ اتنے حسین، یہی حسن آگے بھی تقسیم ہوتا رہے۔ آپ اس میری بات کی حجت اپنے پاس رکھ لینا۔ ایک حسن ہے جناب ابراہیم کا بھی حسن، جناب اسماعیل کا بھی حسن، اور آگے جو ہے جناب کدار کا بھی حسن، جن بھی نور محمدی رہا۔ یہ کوئی باتیں میں اپنے پاس سے تو نہیں کر رہا، یہ لکھی ہوئی ہیں، وہی تجزیہ کر کے اللہ کے فضل سے آپ تک گوشدہ کر رہا ہوں۔ آج جو نور محمدی ابرا والی جو بات میں نے بتائی ہے، یقیناً وہ بھی خوبصورت تھے۔ اب جو ہے نا ایک دو باتیں اور ہیں، اب میں آپ کو ذوق کے لیے، اب جو ابرا نے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، وہ ایک دو باتیں اور ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی آگے باتیں کیا ہوئی۔ جب یہ بات ہو گئی، جو ابرا تھا اس کے حضرت عبد المطلب جو دادا محترم تھے، ان کے درمیان کارسپنڈنٹ، انہوں نے اپنے تھولک سمجھتے ہیں جو ترجمہ کرنے والے ہیں، ان کو بلایا تو انہیں پوچھا کہ ان سے پوچھیں کہ میں خانہ خدا ڈھانے کے لیے آیا ہوں، ایک بات کر کے میں اگلی بات کرتا ہوں، خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں تو آپ میرے سے کیا رہتے مانگتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، نہ آپ کو ماننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا، اللہ اکبر، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی کہ میں خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ لوگوں اگر کوئی اس کے بارے میں میرے سے رائتے مانگنے چاہتے ہو یا میرے سے کوئی بات کرنے چاہتے ہو، کرو یا نہ کرو، تو اس کے بارے میں میرے سے بات کریں۔ جناب عبد المطلب نے یہ والی جو بات تھی نا، ان کے عوض یہ کہا کہ تمہارے فوجی، یعنی کہ ابرا تمہارے فوجی میرے 200 اونٹ اٹھا کے لے آئے ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے۔
اس کے جواب میں جناب عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ابرہ کو جب دیکھا تھا اس نے تو ان کا حسن اور ان کا جمال دیکھ کر وہ متاثر ہو گیا تھا۔ یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، خانہ خدا کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کہتے ہو کہ اپنے اونٹوں کو مجھے دے دو، یہ والی تو مجھے بڑی تعجب ہوا ہے کہ آپ کو تو خانہ خدا کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے تھی نا، تو آپ نے تو وہ بات ہی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ واپس دے دو۔ اللہ اکبر۔ ابرہ نے وہ 200 اونٹ جو تھے نا حضرت عبد المطلب دادا محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کر دیے۔ اب پھر حضرت عبد المطلب نے ایک ایمان فروز جواب دیا ابرہ کو، جو کہ خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، ہے نا جی، تم لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہو، تو یہ جو ہے نا جو کام کرنے کے لیے آئے ہو تم، اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ آپ سے نپل لے گا۔ دیکھو اب وہ آپ سے نپل لے گا، اس کا محافظ وہ خود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ والی اسٹیٹمنٹ حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ جس گھر کو تم ڈھانے کے لیے آئے ہو، جس خانہ خدا کو تم ڈھانے کے لیے آئے ہو، اس کا بھی کوئی مالک ہے، جس طرح میں اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں، اس طرح اس گھر خانہ خدا کا بھی کوئی مالک ہے، یقیناً وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہ نے متکبرانہ انداز سے یہ کہا۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں؟ عبد المطلب نے جو جواب دیا، اچھا دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہنا دیکھیں گے میرا کیسا خدا مقابلہ کر سکتا ہے، میرے پاس لاہو لشکر ہے۔ یہ جواب سن کر کتنا ایمان فروز جواب ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب واپس آ گیا۔ کتنی حسن والی محبت والی بات ہے کہ جس گھر کو تم ڈھانے آئے ہو اس کا بھی کوئی مالک ہے، جس طرح میں مالک ہوں اپنے اونٹوں کا۔ اونٹ ابرہ نے اسی وقت واپس کر دیے۔ کس کو؟ حضرت عبد المطلب کو۔ اور جو خانہ خدا کا جو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ پاک نے جو کچھ اس کا حال کیا۔ یہ ابرہ والا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دیر پہلے، کچھ دیر نبی پاک اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پیدا دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو یہ والی بات میں نے حسن کی یہ والی بتائی کہ جو اس کی پاگل ہو گیا حضرت عبد المطلب دادا، یہی حسن آگے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حسن آگے جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جس میں بھی گیا ہے، حضرت عبداللہ میں گیا، ان کی باتیں سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے ایک سیریل بنانی ہے انشاءاللہ تعالی، میرج سیریمونی آف حضرت عبداللہ فادر آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جو یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، میرج سیریمونی آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی باتیں سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو کہ وہ شادی جو ہے آنکھوں دیکھا حال جس طرح ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی عاشق ہو گئی اس نور محمدی پر جو ان کی پیشانی میں تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کتنی باتیں ادھر ادھر اور چلی گئی ہیں، نور محمدی پہ جب شادی ہوئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، انہوں نے دیکھا، اللہ اکبر، یمن کو قافلے کے لیے بھیجا۔ اب میں باتیں ادھر نہیں جاتا، بہت کچھ ادھر ادھر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں پروف دے رہا آپ کو کہ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت تھے، جس طرح یہ والے مس ماز اللہ اکبر خوبصورت تھے، جس میں بھی نور محمدی منتقل ہوا ہے، سارے کے سارے اللہ پاک نے ان کو اس نور کے صدقے حسن دیا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بس جذباتی طبیعت ہے، نبی پاک کا عشق، نبی پاک کا پیار، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، بس اس حسن پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے مطالعہ میں ہم نے اس حصے کو اس طرح ریکارڈ وغیرہ نہیں کیا، پر ہمارا تو روح پھٹکنے لگ پڑی ہے نا کہ دیکھنا جی کتنے سونے سن، سونے نہ ہوتے تو اور کی ہوتے، جس میں بھی رہا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میں ایک اور نجی بات کرنا چاہتا ہوں، الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اتنے حسین و جمیل تھے، جو کوئی ان کو دیکھتا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ یقیناً جو میں نے حضرت عبد المطلب کی جو بات سنائی ہے، جب یہ نور
نور محمدی حضرت عبد المطلب تک پہنچنا ہے تو وہ ابرا بھی تو حیرت زدہ ہو گیا نا، یقیناً حیرت زدہ ہوا ہی ہے تو زمین پر آ کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا نا۔ یقیناً یہ بات میں نے آپ کو اس کی مناسبت جناب عبد المطلب تک یہ بات جب پہنچنی ہے، نور محمدی جناب عبد المطلب سے جب منتقل ہونا ہے جناب عبداللہ نبی پاک کے والد محترم تک، اور یہ والا حسن کنٹینیوسلی چل رہا ہے۔ یہاں پہ اگر حسن ہے تو ان کی درمیان والی پشتوں میں میری بات تب یقین اور اپنا مضبوطی سے ذہن میں رکھے۔ اگر ادھر حسن ہے آگے ابھی تو 30ویں پشت ہے نا جناب علی، یہ اب جو اگلی جو بات آنی ہے تو اس کے بعد پھر کیا بنے گا، 31ویں پشت ہے۔ ابھی تو کافی پشتیں جو ہے نا اس میں ابھی ہیں، اور اس سے پیچھے جو پشتیں ہیں، آگے جو پشتیں ہیں وہ بلی ابھی تو انشاءاللہ ہر ایک کو اللہ پاک نے عطا کی۔ کتنے حسن والی بات اور کتنے محبت والی بات اللہ پاک نے آپ کے سامنے میں نے فیڈ کروانے کی مجھے توفیق دی ہے۔ جو میں نے حضرت عبد المطلب کی شان جب آنی ہے تو پھر تو دیکھیں گے نا کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بتا دی، مجھے جوش آ گیا اس بات پہ، حیرت زدہ یقیناً ابرے والی بات جو میں نے آپ کو فیڈ کی ہے وہ حیرت نہیں ہوئی اس کو۔ حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچنی ہے تو تخت سے اتر کر زمین کا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مخفی تو اس میں لکھا ہوا تو کسی جگہ پہ نہیں ہے نا بھائی، یقیناً حیرت زیادہ تو جب یہاں پہ حیرت ہے تو پھر حضرت عبد المطلب تک حیرت تو یقیناً پہنچنی ہے نا، کہ جو کوئی دیکھتا ہے اتنے سونے نے ہر پشت میں ہر کوئی جن میں بھی رہا سونے تو ہے نا۔ اگلی بات جب جناب باز سے اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ اللہ و جناب ما سے نور مصطفی جناب نزار میں گیا۔ اللہ اب دیکھیں سنیں محبت سے، اب جناب نزار کے بارے میں اللہ پاک نے ان پر کیا کرم نوازیاں کی۔ جناب نزار میں تفوید ہوا، یعنی کہ منتقل ہوا۔ تفوید یقیناً یہ تھوڑا مشکل لفظ لکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش تو کر دیا، یعنی کہ آگے گردش کی۔ یہ نزار آل عرب کے اولین فرد کہلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کا نام نزار اس لیے مشہور ہوا اللہ اکبر کہ جب ان کے والد گرامی نے دیکھا کہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل اس بچے کے اندر موجود ہے تو انہوں نے قربانی کی نظر مانگی جناب نزار کے والدین نے۔ اللہ پر نظر عربی میں تھوڑی سی کو بھی کہتے ہیں۔ جناب ماد نے 1000 اونٹ، اللہ اکبر، 1000 اونٹ کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں اس بات کو سوچیں۔ جناب نزار جو تھے، یہ والی پشت ہے 32ویں، 30 سے میں نے شروع کی تھی جناب عدنان سے، اب جو 31 کی بات کی، جناب معاذ کی بات کی، وہ بہت خوبصورت تھے۔ اب اس کے بعد جناب نزار جو ہے نا یہ والی پشت آ گئی 32۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ اس کے بعد جانی ہے 50 تک۔ اللہ اکبر، انہوں نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ یقیناً آپ کو ذہن میں یہ جو بات فیڈ ہو رہی ہے، 1000 اونٹ جناب نزار نے جو قربان کیے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول، یہ کتنی بڑی بات ہے جناب نزار کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ قبیلے والوں نے جناب معاذ کو ملامت کی، کفر نے، یعنی کہ دوسرے قبیلے والوں نے ان کی انفرادیت دیکھے۔ جناب معاذ کی 1000 اینٹ اللہ کی راہ میں جو قربان کیے ہیں، ان کا اللہ کے متعلق سٹیٹس بھی تو دیکھیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان بھی تو دیکھیں، وہ کتنے
وہ کہتے ہیں نا تمام کے تمام جو تھے نا مومنین تھے، یقیناً یہ جو بات چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، یقیناً اس کی تقویت ان میں جناب نزار میں موجود ہے نا، تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم جو تھی بت شکن تعلیم، بت شکن تعلیم جو تھی نا جناب نزار میں موجود تھی نا، تبھی تو اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ دینا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ ماشاءاللہ ہر ایک کی شان دیکھے نا، جناب نزار کی شان آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ قبیلے والوں نے جناب معاذ کو ملامت کی، اس وقت انہوں نے آگے سے جواب دیا، جناب نزار نے یہ جو پشت میں نے آپ کو بتائی ہے 32ویں، ٹھیک ہے جی، میں نے 30ویں سے شروع کیا تھا اور 31 کی بات بھی ہو گئی ہے، اب جناب نزار کی بات ہو رہی ہے، وہ 32ویں پشت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر۔ اس قدر زیادہ اونٹ قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کفر تھا، جو دوسرے قبیلے والے تھے، وہ ان کی نے اعتراض کیا کہ آپ تو دیکھو نا 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور نور مصطفی بھی جس میں ہے اس کی شان بھی تو دیکھیں نا، اللہ پاک کا ہی فیصلہ ہے نا کہ وہ والا بندہ یقیناً اللہ پر یقین بھی ہے، اللہ پر اعتقاد بھی ہے، سب کچھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ ان میں موجود ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، آگے سے جناب نزار نے کہا کہ 1000 کو زیادہ کہتے ہو؟ یہ والا جواب جناب نزار جو ہے 32ویں پشت ہے ان کا جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 1000 کو زیادہ کہتے ہو، جبکہ میں تو اس کو بھی کم ہی سمجھتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان گھڑیوں پہ سلام، وہ جو جناب نزار ہیں جن میں آپ کی بعثت کا سلسلہ رہا ہے، آپ کا نور محمدی رہا ہے، ان کی ہستی پر سلام، جنہوں نے یہ جواب دیا کہ 1000 اونٹ کو تم زیادہ کہتے ہو، میں تو یہ جو قربان کیے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ والا میں تو سمجھتا ابھی میرے پاس اور ہوتے، یا میں یقین اور کرنا چاہتا ہوں، 1000 تو میرے دعوے کے بابے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ آپ لوگوں نے میرے سے گلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد جناب نزار جو ہے، نزار کے جوان ہوئے، اللہ اکبر، اور شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا، اللہ اکبر۔ ان کا سٹیٹس جناب نزار کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک اسی، یقیناً اللہ سے لگاؤ، 1000 اونٹ ذبح کرنے اللہ کے نام پر، یہ والا نور محمدی یقیناً پاک اور طیب پشت میں ہے نا، وہ والا وعدہ اللہ پاک نے کہا کہ جیسا کہ جن اسلاب میں، جن اسلاب و ارحام میں گردش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے ملاحظہ فرماتا رہا۔ یقیناً اس بات میں تعین آپ سن لینا جو میں نے آپ کے سامنے گوش کیا، جب انہوں نے 1000 اونٹ ذبح کیے ہیں تو یقیناً اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے نا، اور پاک و طیب پشت ہے جناب نزار کی، جو کہ 1000 اونٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ یقیناً آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں۔ آگے جو ہے نا نور منتقل ہونے لگا ہے اگلی پشت میں۔ اس کے بعد جناب نزار ہوئے، جوان ہوئے تو شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، اللہ اکبر، جن کا نام مظہر تھا، مظہر رکھا گیا۔ اب نور محمدی ٹرانسفر ہو گیا ہے جناب مظہر میں، اللہ اکبر، جو کہ جناب نزار کے فرزند ارجمند تھے، اور ان میں جو بیٹا عطا کیا جناب نزار کو، اور ان کا نام آگے جو رکھا گیا مظہر رکھا گیا، چنانچہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جناب مظہر کو تفوید ہوا۔ اب جو نور ہے نا، نور محمدی مظہر جو ہے نا، ان میں تفوید ہو گیا، اور ان کی جو ہے نا پشت
33 نمبر پشت بنتی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے 31 سے شروع کی تھی، ادنان 30 سے شروع کی تھی، اب تیسری پشت تک میں نے وہ جو اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں ہر پشت میں وہ میں نے آپ کو تک فیڈ کر دیا۔ اب 33 پشت میں میں آ گیا ہوں اور اس سے آہستہ آہستہ میں اگلا بھی فیڈ کر رہا ہوں۔ یہ ہوا، یہ حسن و جمال میں اپنی مثال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ان کی بات کی، اللہ اکبر، جناب نزار کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اللہ اکبر۔ تو اب یہ ان کے حسن کی بھی بات ہم نے پہلے بات کی ہے نا، کہ جن میں رہا ہے حضرت عبد المطلب کی بات آپ نے میں نے آپ کو بتا دی، اور ان کی بات ہے کہ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، اللہ اکبر۔ جناب نزار کے بیٹے مظہر 33ویں پشت، 33ویں پشت، اللہ اکبر۔ آپ سے بھی کوئی ان کو دیکھتا، اللہ اکبر۔ اب حسن کا اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، تو ان پر فریختہ ہو جاتا، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام۔ حسن دینے والا بھی تو خدا ہی ہے نا جی، جس میں اللہ پاک نے وہ جو نور ٹرانسفر ہوتا رہا ہے، اللہ پاک نے ان کو حسن بھی عطا کیا۔ یہ بھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ دیکھیں نا جی، حضرت عبد المطلب تک تو بات پہنچا دی نا میں نے، ابھی تو کافی پشتیں آگے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی بات بتا دی، تو پچھلا جو حصہ ہے نا وہ میں آپ کو کور کر رہا ہوں کہ جن میں بھی رہا، حسن تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، خوبصورتی بھی خدا اللہ ہی دیتا ہے نا، اس میں نور کی برکت سے، اس نور معظم کی برکت سے اللہ پاک نے بے مثال ہر ایک کو یقیناً حسن، آگے بھی ہم پڑھتے ہیں، پر اب مظہر کی بات ہے کہ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کوئی بھی ان کو دیکھتا فریختہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں، اب ان میں ایک اور بات جناب مظہر میں اور میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سے اپنی آنکھیں ملاتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ جو آپ کا نور محمدی تھا جن میں رہا، اللہ پاک نے جو کرم نوازیاں ہر ایک فرد پر، ہر ایک پر جن میں تھا، ان پہ جو فرمائی، ان گھڑیوں پہ سلام، ان لمحوں پہ سلام، اللہ پاک کا سب وہ باتیں جو کی ہوئی ہیں جن پر، جس پشت میں جو افادیت خدا نے عطا کی ہے۔ اب یہ ان میں جو افادیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ جو تھے جن کی آنکھیں مل جاتی تھی ان سے، ان کو اپنا گرویدہ بنا دیتے، یہ بھی تو خصوصیت ہے نا اس نور محمدی کے صدقے۔ آپ شریعت ابراہیمی پر مضبوطی سے کاربند تھے، اللہ اکبر۔ یہ والا سنٹینس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر، یہ والی بات ہو گئی نا، یقیناً یہ نسل ابراہیمی چلی آ رہی ہے ساری، وہ والا جو کنٹینٹس میں آپ کے سامنے، وہ دین ابراہیمی پر کاربند تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بات کر دی کہ ساری پشتیں پاک و طیب تھی، اور پاک و طیب کی دلالت بھی آ گئی، بات بھی آ گئی کہ وہ جلے تھے نا دین ابراہیمی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جن میں رہا ہے حضرت ابراہیم کا جو دین تھا بت شکن تھا، سب وہ دین ابراہیمی اللہ پاک نے یہ سب میں موجود رکھا ہے نا، تبھی تو زہر اونٹ اپنا دے دیا، اب ان کا اللہ سے لگاؤ ہے تو دے دیا نا۔ وہ جو دین ابراہیمی چلا تھا وہ والا تب تک، کیونکہ اس کا اثر ساری پشتوں میں رہنا تھا، کیونکہ نبی تو بھیجنا ہی نہیں تھا کوئی۔ یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کام کیا ہے، اتنی سخت قوم، کیونکہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کا دین جو تھا وہ سارا وہ دین ابراہیمی تھا جو حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبداللہ تک پہنچا، اس کے درمیان تو نبی نہیں کو آیا۔ اور اتنے وہ بھٹک چکے تھے کہ بہت سخت قوم ہو گئی تھی، جس نے آ کے ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ نے کتنی مشکلات، کتنی تکلیفات اٹھا کر یہ دین جو دین الیوم اکملت ولیات دین مکمل کیا۔ اللہ پاک نے سبحان ربی یعلا، سبحان ربی یعلا عظیم کرنے کے لیے نبی پاک کو کتنی تکلیفات اور کتنے سخت لوگ تھے،
اللہ اکبر، انبیاء تو آتے رہے ہیں دوسری طرف، پر ان کو بھی رائے ہدایت کے لیے بھیجا جاتا رہا، پر یہاں پہ آپ ذرا غور کریں کہ اس قوم میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب کوئی نبی نہیں تو وہ تو قوم دلدلوں میں پھنسی ہوئی تھی نا، جو آپ جانتے ہیں کیا کیا کتنی تکلیفات اور کیا کیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے بندہ ہی کو نہیں آیا، اور وہی ہدایت اللہ پاک نے ہر ایک پشت میں رکھی، ابراہیمی ہدایت، جو حضرت ابراہیم بت شکن دین لے کے آئے تھے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو دین تھا جو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کا زمانہ تھا، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ جو دین تھا نا، وہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین پوری نسل میں، کیونکہ محبوب تو نبی تو ایک ہی بھیجنا تھا، اس میں اتنا خلا ہے، کئی ہزار سال آپ کہہ سکتے ہیں، آپ حساب لگا لینا 50 پشتے ابراہیم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے بنتی ہے 50، اور تقریباً ابراہیم علیہ السلام سے گنے تو اس میں آپ 21 پشتے نکال لیں 50 میں سے، 21 پشت جو ہے نا، جو دین ابراہیمی ہے وہ 21 پشت حضرت آدم علیہ السلام سے 21 پشت تک شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد اگلا صحابہ نے اس میں سے 50 میں سے 21 مائنس کریں تو آپ کو وہ والی پشتے، ابراہیم اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس۔ وہ اتنی قوم سخت ہو گئی تھی، اتنی قوم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی سے، اپنے پیار سے اپنی امت کو اس طرح سدھارا، پھر سبحان ربی یا عظیم، سبحان ربی یا عظیم والے دنیا جب پیدا ہوگی تو پھر آخری آیت آ گئی، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ یہ میں ویژن اپنے طور پہ اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دین ابراہیمی والی بات نور منتقل ہوا ہے جناب مظہر میں، یقیناً وہ دین ابراہیمی پہ وہ تھے تو ان کا باپ بھی ہوگا نا، ان کا اگلا باپ بھی ہوگا، اس کی نسل جو ہے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، تو سارے کے سارے اندر دین ابراہیمی تھے جو کہ بت شکن تھے، یقیناً اس دین کے کاربند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تبھی تو یہ سنٹینس آیا ہے کہ دین ابراہیمی کے کاربند تھے، اور ان کی ترویج میں انتہائی کوشش رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اس بارے میں اپنے بیٹے جناب الیاس کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا حسن ہے، کتنا تسلسل ہے اس گفتگو میں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا، جناب مظہر جو تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور اس دین کی اگلی جو سنٹینس میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت الیاس جو ان کے بیٹے آگے جو منتقل ہونے لگا ہے، اگلا جو گردش کرنے لگا ہے، تفویض ہونے لگا ہے، وہ والا ہے جناب الیاس۔ اب یہ والا ان کا جو نمبر تھا پشت کا 33 تھا۔ اب جو جناب مظہر کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے کو تفویض ہوا، جناب مظہر کے بیٹے کو تفویض ہوا، جب ان کے بارے میں بات آئی ہے تو جناب مظہر دین ابراہیمی اپنے بیٹے تک پہنچاتے تھے، یعنی کہ اب میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں جو کہ آپ کی قلوب کے سکون کے لیے، یہ جو طہارت کے لیے، نبی پاک کی ہر پشت کے پاک ہونے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک اور طیب پشتوں کی جو باتیں ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے، کہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پر تھے، وہی بات پڑھتا ہوں جو جناب مظہر اپنے بیٹے کو سکھایا کرتے تھے۔ دین ابراہیمی پر مضبوطی سے کاربند رہتے تھے، اور اس کی انتہائی کوشش کرتے تھے کہ اور اس بارے میں اپنے بیٹے حضرت الیاس کو بہت سی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضرت الیاس نمبر 34 تک یہ بات پہنچ گئی ہے، تفویض ہوا جناب الیاس سے۔ اب اگلا جو حصہ ہے نا اس باپ کو یہ جو ہے، اس میں دین ابراہیمی کی بات بھی شامل ہو گئی ہے۔ اب جناب الیاس سے نور مصطفی جناب مدارکہ میں آیا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ یہ جو ہے نا جناب مدارکہ، یہ جو پشت ہے 35، ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 30 سے شروع کیا تھا، اب جو ہے نا ہماری بات پہنچ گئی ہے 35
پشت کے حصے میں آیا وہ بڑے صحاب اور ادراک جوان تھے، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں اب جو میں تھوڑی سی یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑے صاحب اور ایک جوان ادرک جوان تھے، اپنے زمانے میں بہت عزت اور شرف حاصل کیا، جناب مدارکہ نے، یہ پشت نمبر 35 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 35ویں پشت جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ والا ہم ٹوٹل یہی رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 35ویں پشت، کیونکہ شروع تو نور محمدی وہیں سے ہوا نا، ہماری بات تو راستے میں چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے نام کی وجہ سے یہ تھی، جو مدارکہ نام، ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو پہچانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ والی باتیں پیچھے اب ہم نے بات بتائی ہے نا کہ جنہوں نے ایک سار اونٹ جناب نزار نے جو دیا، تو یہ والی بات نسل در نسل ان تک پہنچی ہے نا، تو اللہ کی جو وحدانیت کا، اللہ کے نام پر جو دیا، یہ والی بات اگلی نسلوں تک بھی یقیناً پہنچی ہوگی۔ وہ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے اپنے زمانے بہت عزت پائی، اور ان کا نام اچھا اور اسلاف کارناموں کو پہچانا، نیک سیرت کردار تھے، ان کی پاک دامنی کی، طاہر ہونے کی بھی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ نیک سیرت کردار تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عقب میں ایک خرگوش بھاگا جا رہا تھا جسے انہوں نے پکڑ لیا، اور اس دن سے یہ مدارکہ کہلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا نور اللہ۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام جزآ بنت عامر تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مدارکہ کو ایک خوبصورت فرزند عطا کیا۔ اب جو نور محمدی ہے اگلی پشت میں گردش کرنے لگا ہے، ایک خوبصورت فرزند دیا جن کا نامی جناب خزیمہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب مدارکہ سے جناب خزیمہ میں نور جو ہے نور محمدی منتقل ہوا، خزیمہ رکھا گیا۔ خزیمہ کا نکاح برہ بنت ازبن تائیہ سے ہوا، جو اپنے خاندان کی نیک سیرت اور معزز ترین خاتون تھی۔ آگے جو یہ والی تصدیق آ گئی کہ جناب خزیمہ کا جو نکاح ہے اس وقت کی نیک ترین خوبصورت نیک ترین معزز ترین خاتون سے ہوا، اور اس کے بطن سے جناب کنانا پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ نور محمدی جو اب ہے نا 37ویں پشت میں منتقل ہو گیا ہے، ہونے لگا ہے، پیدائش ہوئی، اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب کنانا میں تفوید ہوا، یعنی کہ اب ہماری بات پہنچ گئی ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے نا 37ویں پشت۔ یقیناً میں آپ کو تھوڑا سا یہ حوالہ دیتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ جو لکھا ہوا نا، سارے کے سارے دین ابراہیمی کے کاربند تھے، جب ہر وقت میں ہر پشت میں دین ابراہیمی ہی چلتا رہا ہے، کیونکہ اور تو دین ہے ہی نہیں نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی دین ابراہیمی تھا، بت شکن دین، ان کے سارے دین کی اگر سٹڈی کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے چن لیا۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے، حج بھی انہی کی برکت سے، قربانی بھی انہی کی برکت سے، صفا مروہ پہ دوڑنا بھی سجدہ حاجرہ کی برکت سے، یہ جو دین تھا اللہ پاک نے بنیاد ڈالی ہے نا جی، وہی دین اگلے سارے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ کوئی نبی تو نہیں جانا ادھر، بس نبی ہے ابراہیم کی جو نسل ہے، ابراہیم کی جو پشت ہے۔ جب انہوں نے دعا جو مانگ لی نا، میری پشت میں سے ذریت میں جو آخر الزمان نبی بھیجیں، پھر اللہ پاک نے قبول کر کے پھر انہی کا دین ہی تمام، یہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے جو ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ میں آپ کو فیڈ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ساری پشتوں کو میں تصدیق کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، وہ جو لکھا ہوا ابراہیمی دین پر
کار بند تھے۔ یقیناً یہ سلسلہ چلتا چلتا، جیسے میں اور بھی مطالعہ سے گزر چکی ہے، کہ ہر دور میں ہر پشت میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے دین ابراہیمی کو ماننے والا موجود رہا ہے۔ جب اللہ کی منشا کے مطابق جو بندہ دین ابراہیمی کا کاربند رہا ہے، اسی میں ہی اس نور محمدی نے تفویض کی ہے، گردش کی ہے۔ یہ بڑے یقین اور محبت سے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھے، کیونکہ یہ والا کام سارا خدا نے کیا ہوا ہے۔ بیٹے بھی خدا ہی دیتا رہا ہے، اور جو دین محمدی ٹرانسفر ہوتا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بطن سے جناب کنانا پیدا ہوئے، یہ میں نے بات پہنچا چکا، یہ 37ویں پشت ہے۔ جناب کنانا سے یہ نور ان کے بیٹے جناب نصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نصر میں کے حصے میں آیا۔ اب جو نصر جو ہے نا، یہ والی 38ویں پشت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نصر تک 38ویں پشت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو قریش کے لقب سے پکارا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے تمام لوگوں پر غالب آ جاتے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ، میں آگے بھی آئیں گے، فہر تک بات پہنچے گی تو اللہ پاک نے اس جگہ سے میں آپ کو بہت، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے خوبصورت انفارمیشن جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ جناب نصر تک یہ بات ہوئی، قریش کا نام جو لکھا ہے، قریش لقب قریش پکارا جاتا، اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ تمام لوگوں پر غالب آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی نور اللہ، سے نور کے صدقے جو فضیلتیں ہر ایک پشت کو ملی ہیں، تھوڑی تھوڑی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں خاصیت اللہ پاک نے یہ ڈالی، وہ تمام لوگ جناب نصر کی فیملی کے لوگوں پر غالب آ جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے تھا؟ آپ نے فرمایا، سمندر میں ایک ایسا حیوان تھا جو سمندر کے سب حیوانوں پر غالب تھا۔ اللہ اکبر۔ اسے قریش کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس غلبے کی صفت کی وجہ سے نصر کو قریش کہا جاتا تھا، جو کہ 38 جو پشت ہے وہ والی آپ کے سامنے ان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ بعض کا کہنا ہے چونکہ قریش سے مشقف ہے، جس کے معنی ہے کسب کرنے والے، کرنے کے، چونکہ جناب نصر تجارت میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے اور اس وجہ سے قریش کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اب جو قریش ہے نا، اہل قریش جو مکہ میں اس کی بنیاد پڑنے لگی ہے۔ اس شخص سے قریش جو تھے نا، جو مکہ میں رہتے ہیں، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کا شجرہ نسب اگر اس کو تشخیص کی جائے کہ یہ بڑی تشخیص کی بات ہے، جناب نصر کی بزنس مین اور ہر چیز پہ غالب آ جانا، اللہ پاک نے ان کو فقیت دی اور وہ والے مشہور ہو گئے قریش۔ قریش ایک جانور ہے۔ اس وقت کی بات ہم آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ سمندر میں ایک حیوان تھا، اللہ اکبر، جو سمندر کے سب حیوانوں پر غالب تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اس جانور کی اس کا نام تھا قریش، پر اس کو کیونکہ یہ والے لوگ جو جناب نصر تھے سب لوگوں پر غالب آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ والا لفظ آپ کے پر اس کی وجہ سے ان کا لقب قریش پڑا، اس کی وجہ سے یہ لوگ لوگوں پر غالب آ جاتے تھے، چونکہ وہ جانور جو تھا سمندر میں وہ سب پر غالب آ جاتا تھا، اس کے نام اس کو قریش کہتے تھے اور اس کی وجہ سے ہی ان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، آپ کے قبیلے کا نام ابھی چلنے لگا ہے قریش کا۔
ہے نا جی ہاشمی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ ہاشم خاندان میں آگے سلسلہ چل رہا ہے، وہ والی باتیں جو ان قبیلوں میں ہوئی ہیں وہ والی آپ یہاں پہ درج ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ قریش کے معنی ہے جمع کرنے کے ہیں، اور قریش یہاں حج کے موقع پر تمام حاجیوں کو کھانے کی دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یقیناً آپ اس مسودے سے جو تحریر ہے اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، حج ہر وقت ہوتا رہا ہے، حج کسی ٹائم بند نہیں ہوا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے یہ والی کافی گفتگو اس کے اوپر کر چکا ہوں، اور ایک میں نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، تبلیغ اسلام بائی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ، اس کی میں نے 3 گھنٹے کی گفتگو کر کے اس موضوع پہ میں نے بڑی وسیع بات کی ہوئی ہے۔ وہ کیا تھی کہ قریش جو تھے نا، حج جو ہوتا تھا نا، اس معنی ہر وقت حج جو ہے نا دین ابراہیمی چلتا رہا ہے، ہر پشت میں صدیاں تک۔ آپ صاحب لانے نے 50 پشتیں باندھتی ہیں، تقریباً 22 پشتیں باندھتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک دین ابراہیمی کی ہر دور میں عبادت ہوتی رہی ہے۔ جو کفر آ گیا، میں نے یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ وہ جو بت کہاں سے آیا، جو خانہ کعبہ میں ایک بت نائلہ اسلاف جو تھے وہ کہاں سے آئے، کس طرح شروع ہوا۔ اب جو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ والی سلسلہ جو ہے نا، حج جو تھا نا، اچھا ان کا عقیدہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، اس ساری قوموں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا، بت پرست ہو گئے تھے، سارا مکہ بت پرست ہو گیا ہوا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہے ہمارے، یہ کسی نہ کہ یہ میری بات بڑی لمبی ہے، میں یوں نہیں بتاتا، بس صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا تخیل کیا تھا، یہ جب بت ہے میرا، ہر گھر میں بت تھا مکہ میں، جب نبی معظم محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں، ہر گھر میں بت تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہے خدا کی وحدانیت کا بھی ان کا تصور موجود تھا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی موجود تھا، ان کے جد امجد یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے جد امجد نے یہ گھر بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل کو سب کچھ معلوم تھا، وہ گھر کے مالک تھے، وہ متولی تھے اس خانہ خدا کے۔ اب جب یہ والا تصور ان میں بتوں کا آ گیا، وہ کہتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بت شکنی کی تبلیغ کی نا، پر وہ زائل نہیں ہوئی، ان میں بتوں کا تھا۔ وہ کہتے یہ بت جو ہے نا، جو کچھ ہی مانگتے خدا سے ہی تھے وہ بھی۔ میں آپ کو ایک بات وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سارے جو لوگ تھے حضرت ابراہیم کی نسل، مانگتے خدا سے، تو وہ کہتے تھے یہ جو بت ہے نا ہمارے بٹوین جو ہے نا، یہ ہمیں خدا سے لے کے دیتا ہے۔ خدا کا تصور تھا، لیکن جو بت ہے نا یہ ہمیں خدا سے چیز جو بھی کہتے تھے، یہ ہمارا خدا کا ایک ذریعہ ہے درمیان میں، جو خدا سے ہمیں لے کے دیتا ہے چیز۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ ان میں کوئی نبی نہ آیا، راہ ہدایت پہنچانے والی کوئی بات۔ دیکھیں کتنا سخت اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کی عظمت دیکھیں نا اس بات پہ، اتنی سخت قوم میں ہمارے پیارے محبوب کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جن میں کوئی نبی بھیجنا تھا ایک ہی بھیجا، وہ تو دین تھا صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یقیناً ادھر بھی حضرت اسحاق علیہ السلام، ادھر حضرت یعقوب علیہ چلتا رہا سلسلہ، پر ان میں تو ملاوٹ کسی بات کی نہ ہوئی۔ راہ ہدایت تو ان کو آگے کو نبی ان میں آتا تو راہ ہدایت ملتی نا، لیکن ان میں جو بت شکنی اینی ہو گئی تھی، وہ کہتے تھے یہ بت ہمیں خدا سے لے کے دیتا ہے، بٹوین یہ ہوگا تو وہ پکے ہو گئے ہوئے تھے۔ ان سارے پکوں کو اتنی پشتوں میں جب نبی معظم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے دین میں جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو کتنی مشکلات تھی، وہ کیوں مانے بھائی؟ نبی پاک کہتے تھے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مخالفتیں کیوں کی کہ ان کی ساری نسل ہی ایسی تھی، دادا پردادا نگر دادا صدیوں سے وہ اسی عبادت میں، اور اتنی سخت قوم کو پھر آخر زمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیتا نا، کر کے دکھا دیا کہ اس قوم کو بدل کے اس قوم کو سجدہ خداوندی، سبحان ربی یعلا، سبحان ربی یعلا، سبحان ربی العظیم کلوایا نا ان کو۔
ان سے کلوایا، اپنے تدبر سے، اپنے حسن سے، ہر کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا کر کے اپنی عبادت کا مسودہ کامیاب کرایا۔ اب ہے نہیں، پورا مکہ میں اب عبادت ہو رہی ہے، وہی عبادت چلی مدینہ مکہ سے، اب پوری دنیا میں اللہ کی اللہ اکبر، اللہ اکبر ہو نہیں رہا، سبحان ربی العظیم ہو نہیں رہا۔ اور یہ والا میں آپ کو ویو دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا جو مشن تھا نا، نبی پاک کو جس لیے مبعوث فرمایا، وہ اتنی سخت قوم ہو گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی انہیں میں موجود تھا، کیونکہ کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا، سارے نبی آتے رہے ہیں ادھر، اور ساروں کی قوموں کو، جیسے کہ دوسری ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، سب کو تو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا ہوگا، اونڈے کے اونڈے پڑے رہ گئے۔ سارے نبیوں کی قومیں آتی رہی ہیں، پر ادھر کیونکہ نبی کو نہیں آیا، ان کے لیے ہدایت کے لیے آیا تو آخر الزمان نبی آیا، تو انہوں نے پھر اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی۔ پھر الیوم اکملت والی دین مکمل کر کے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہے نا بات؟ اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ جو دین ہے جو نبی پاک ہمیں دے گئے ہیں، اسی پہ انکار مند ہے، کیونکہ یہ اب ہے کیا دنیا میں پریزنٹ وہی بات ہے جو نبی معظم نے اس مخلوق میں آ کے نبی اللہ پاک کی عبادت کا تصور دیا، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کرانے کے لیے وہ ساری مخلوق کو تیار کیا۔ اللہ اکبر کے ترانے لگے۔ اب نبی پاک نے، اب میرا دل کرتا ہے ایک میں اور بات یہاں پہ کر دوں، اکثر میرے ذہن میں آتی ہے، ہمارے پیارے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجابی کی گل ہے نا کہ اللہ پاک دیا تو ماں پاک دیا، سونے نبی نے آ کر، اللہ محمد رسول اللہ نے آ کے اللہ جل شان ہو دی عبادت دے طریقے، ہر ایک چیز ہر طرف ہی اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہے نا، اللہ ہی اللہ، جی میں کہتے ہیں پنجابی میں تماں پاتیاں۔ نبی پاک نے بہت مشکلات دے نال سارا دین مکمل کر کے دنیا تے چلے گیا، پر انہوں دی نسل جڑی آ کس طرح خدا نے کیتا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی میں آپ کو ایک درخت پیدا ہوا، میں دیکھے باتیں کرتا کرتا تھوڑا سا وہ جو موضوع وہ نکل جاتا ہے، پتہ نہیں اب کہاں پہ تھا۔ دعوت کرتے شریک ہوتے تھے، دعوت کی بات میں نے آپ کر دی، اس لیے قریش کلائے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، جناب نصر کا لقب قریش شہرت اختیار کر گیا، اور ان کی نسل سے جو بچہ جو بھی پیدا ہوتا اسے قریشی ہی کہا جانے لگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جناب نصر سے، اللہ اکبر، جناب نصر سے اب جو ہے نا قریش جو ہے نا یہ والے مولود ہوئے، جو بھی بچہ ہوتا۔ کتنی خوبصورت حسن والی بات ہے، کتنی پرانی اور کتنی مخفی بات ہے جو میں آپ کے سامنے فیڈ کر رہا ہوں۔ جو بھی پیدا ہوتا جناب نصر کی نسل سے اسے قریشی کہا جاتا۔ یقیناً یہ تواتر سے بات آپ کے چلی رہی ہے، یہ والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہے جس سے آگے بننا ہے، ہاشم تک پہنچنی ہے بات، حضرت عبد المطلب تک پہنچنی ہے، عبد مناف تک پہنچنی ہے، قصی تک پہنچنی ہے، کلاب تک پہنچنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نصر نے خانہ کعبہ میں مقام حجر پر خواب میں دیکھا کہ ان کے کمرے سے ایک درخت پیدا ہوا جو سر سبز بھی ہے اور بلند قامت بھی ہے، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ان سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ جناب نصر کو اللہ پاک نے خواب میں اب دکھایا، لوگوں کے ہجوم میں اس درخت پر ٹوٹ پڑے۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی تعبیر کے لیے ایک کاہن کے پاس گئے۔ جناب نصر تو پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ کاہن نے خواب سن کر کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور یہ شرف اور عزت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ جو آپ کے خاندان کو نصیب ہوئی ہے، جناب نصر کے خاندان کو، اور لوگ آپ کی اولاد سے فیض حاصل کریں گے۔ اب یہ جو نور محمدی ہے، اس کاہن نے بتا دیا کہ آپ کی پشت سے وہ جو نور محمدی ہے نا، وہ والا پیدا ہوگا، منتقل ہوگا آگے، وہ آپ کی جو نسل ہے اس سے فیض حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حسب سے نوازا کہ دنیا بھر کے لوگ اس مقام کو
نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ خطہ زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو کہ زمین کے کسی حصے، کسی موحد ہے، یعنی آج اولاد آدم میں سے کوئی مشرف اور محترم انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، حاملین نور جو اولاد اسماعیل میں ہے، ان کے علاوہ خطہ زمین پر کوئی موحد نہیں۔ اللہ اکبر۔ عرب کی سرزمین میں اولاد اسماعیل میں سے ایک ایسا فرد ہے جس سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیزی اور تیری یاد میں منفرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو تم گواہ رہنا، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ انہوں نے جناب نصر کو دیکھا، یقیناً یہ نصر ہی ہے نا، اس کی پہچان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو ہے نا، اس کے بعد نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب مالک میں آیا، تفوید ہوا اور اس کی پیشانی عطر میں چمکنے لگا۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت عرب کے حاکمین تھے، اور ان کی شادی ایک معزز خاتون عاتقہ یا عاشقرہ سے ہوئی، جن کے وطن سے جناب فہر جو تھے نا وہ والے تفوید ہوئے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ جو فہر ہے نا، ان کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے حصے میں وہ گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ والا اب ہمارا جو ٹائم جو ہے نا تھوڑا مختصر ہو گیا ہے، تو یہ والی بات جو ہے نا پھر میں کر کے جناب فہر کے بارے میں وہ باتیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوسرا میپ ہے، اس میں میں نے بہت کچھ نکال کے رکھا ہے نبی پاک کی عظمت کا، نبی پاک کی ولادت کے بارے میں۔ تو تب تک میں یہ والا سلسلہ جو ہے اختتام کرتا ہوں، جناب مالک سے جناب فہر تک، فہر جو ہے نا جناب فہر تک یہ میری بات یہیں پہ میں اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد فہر سے جناب فہر کے بارے میں نے بہت سی باتیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں جناب فہر سے یہ بات آگے چلانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس مسکین کو دعا میں یاد رکھیں، اور میری دعا میرے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میری مدد فرما، جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یا اللہ مجھے کامیابی فرما، یا اللہ یہ جو باتیں میری ہے نا ساری دنیا تک پہنچے، اور نبی پاک کا جو پوشیدہ باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر، والسلام علیکم۔